السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ الحاد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کیوں ہماری نوجوان نسل وہ دین بیزار ہو رہی ہے، الحاد کی طرف جا رہی ہے، ایتھیسٹ لوگوں کے چنگل میں پھنس رہی ہے؟ اس کی کیا اسباب اور وجوہات ہیں؟ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ہی عظیم مفسر گزرے ہیں، ہندوستان کے تھے۔ عبد الماجد دریابادی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ الحاد کے اندر گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی یابیتی کے اندر لکھا ہے کہ بڑے اچھے عالم تھے، وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید تھے، اور غالباً وہ دین بیزار ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور بڑا حصہ وہ اسی کیفیت کے اندر رہے۔ پھر اکبر الآبادی نے غالباً ان کو اس طرف لے کر آتے رہے۔ ان کے جو الحاد کا سبب تھا وہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتاب پڑھی تھی جس میں جہاد کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا، تو اسے دیکھ کر ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے اور لہٰذا انہوں نے دین چھوڑ دیا۔ اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم پڑھتے ہیں اور ہم ان سے واقف ہیں کہ جنہوں نے ایک وقت ایسا گزارا ہے جو الحاد کی زندگی کا تھا۔ بڑے بڑے نام ہیں اس کے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے نوجوان جو اس وقت میں الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اس میں دو اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ سب کچھ یورپی اقتصادیات کی وجہ سے ہے، یورپین کلچر کی وجہ سے، اس کی تہذیب اور ثقافت ہم پہ یلغار کی ہوئی ہے، سامراجیت کی یلغار ہے، اور جو لبرلزم اور ہیومنزم کی اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو ثقافتی، سیاسی، سماجی اور معاشی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، یعنی پورا قانون ان کا دنیا کے اندر، نظام ان کا چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، این جی اوز ان کی ہیں، نشریاتی ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں، سیٹلائٹ ان کے کنٹرول میں ہے، انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے ویلیوز کو اعلیٰ ویلیوز شمار کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ لبرلزم، اور پھر یہاں پہ ہمارے ہاں لوگ متاثر ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ دین بیزار ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں لوگوں نے چارلس ڈارون کے جب اس نے نظریات پیش کیے، یا کارل مارکس نے، یا لینن کی تھیوریز ہیں، یا اسی طرح سے پھر آگے انقلاب فرانس کے بعد جتنی بھی جو جدید تحریکات شروع ہوئی ہیں، ایک سبب ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جی الحاد کا یہ سبب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے مذہبی اور کٹر قسم کے لوگ تھے اور وہ ملحد ہو رہے ہیں شدت سے۔ ایک عام شخص کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو کسی تبلیغی کی وجہ سے وہ یا اس کو جو اسلام پہنچا وہ چھوٹا یعنی کچھ معلومات ہیں اس کے پاس، وہ ملحد نہیں ہو رہا۔ ملحد ایسے لوگ ہو رہے ہیں کہ جو کٹر مذہبی، جو مذہب کے اندر بڑے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں شیخ کے مرید تھے، ہم نے فلاں کے ساتھ مناظرے کیے، فلاں کے ساتھ وقت گزارا ہے، فلاں مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ایسے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جدید تعلیم کا عمل دخل کے بجائے کچھ اور وجوہات اور اسباب بھی ہیں جس کی طرف ہمارے علماء دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی پہلی جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے ہاں مذہبی تکفیر ہے۔ ہاں، مذہبی انتہا پسندی، مذہبی رویوں کے اندر شدت، اور مذہبی بد اخلاقی، یعنی مذہبی رویوں کے اندر بد اخلاقی کا نمونہ۔ مثلا مجھے ایک ملحد سے یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہ مجھے مار دے گا، لیکن مجھے ایک مذہبی سے شدت پسند سے یہ خوف ضرور ہوگا کہ اگر اس کے سامنے میں نے یہ بات کر دی وہ مجھے مار دے گا۔ یہ جان کا جو خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جب آپ سوسائٹی میں رہیں گے جہاں ہر طرف مذہبی ہوں اور آپ کے خیالات کچھ ایسے ہوں، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ جو مذہبی لوگ ہیں یا مذہب اس طرح سے ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ جب افکار نوجوانوں کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے اپنے علماء کے سامنے، اور سوال پوچھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں گھما دیتے ہیں یار تم اس طرح کے سوالات نہیں کیا کرو، پتہ نہیں کس کو سن رہے ہو تم آج کل، اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرو، تو گمراہ ہو رہا ہے، تو مرتد ہو، تو شیعہ رافضی تو نہیں ہو، تو شیعوں کو تو نہیں سنتا ہے، اور تو شیعوں کی مجلس میں تو نہیں جاتا ہے کہیں، اور تو فلاں کو تو نہیں پڑھ رہا ہے آج کل، تو یہ کام چھوڑ دے۔
تو وہ پھر اندر ہی اندر پھر وہ اور سوال اس کو جواب نہیں ملتے ہیں، تو پھر وہ لہٰذا وہ یار وہ اگر نہ بھی ہونا تو بندہ بن جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ الحاد کی بڑی وجہ جیسے میں سمجھا ہوں وہ ہمارے ہاں شدت پسندی اور انتہا پسندی ہے۔ نوجوان، میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مار کاٹ ہے، یہ کیا مار داڑ ہے، یہ کافر ہے، یہ ایک مرتد ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہے۔ آپس کی ساری چیزیں ختم نہیں ہو رہی ان کی۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو برداشت نہیں کرتا ہے، تو وہ ایسے مذہب میں پھر وہ لوگوں کو کس اسلام کی دعوت دیں گے، کس اسلام کی لوگوں کو ترویج کریں گے؟ کہ جب انہیں پتہ ہو کہ جناب یہ تو آپ نے خود اپنا سوچ لیا ہے نا، اپنے متعصب بنائے ہوئے ہیں آپ نے لوگوں کو کہ جی ہمارے اہل حق کی جماعت سے وابستہ رہنا تو خیر ہے اس میں۔ یعنی دیوبندی تبلیغی جماعت والے وہ ساری محنت کنسنٹریٹ ان کا کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ دیوبند کے عقائد کے اوپر کاربند رہنے پہ، کہ اسی میں نجات ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ اہل حق کی جماعت ہم ہیں، ناجی فرقہ ہم ہیں، جنت میں جانے والے ہم ہیں۔ ذرا ان سے لکھ کے تو لے لیں آپ کہ ناجی فرقہ کیا بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں؟ کبھی بھی نہیں جواب دیں گے آپ کو۔ یہی چیز آپ بریلویوں کی اندر دیکھ لیں، یہی چیز آپ دوسروں میں دیکھ لیں۔ تو کیا ہے ساری بات یہ ہے کہ یہ جو شدت پسندی جو ہم نے بنائی ہوئی، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا نوجوان کہیں نہیں جا رہا، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ آج تو ایک انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ انٹرنیٹ کے زمانے میں ہم حقائق کو اس طرح نہیں چھپا سکتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو نہ بتائیں۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون سی بات صحیح کر رہے ہیں، کون سی بات جھوٹ بول رہے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھا ہوں کہ لبرلزم، وہ ساری چیزیں وہ ایک حد تک موجود ہیں، لیکن یہ جو فتنے تھے نا، یہ قدیم زمانے میں بھی آئے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ نے بصرہ میں ملحدین سے اور جو ہے وہ مشککین سے اتنے مناظرے کیے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا یہی کام تھا، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک شخص سے غالباً یہودی تھا، بڑا فتنہ باز، وہ بصرہ میں آیا اور بڑا ہی جو ہے وہ تیز ترار قسم کا آدمی تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو شکست دے دی، تو وہ جب سمجھا جب شکست ہو رہی تھی تو اس نے امام ابو حنیفہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ جب اس کو ماریں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھو میں تو جیت رہا تھا لیکن لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ اس کے سامنے آ گئے اور لوگوں سے کہا خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ہمارے قدیم دور میں آزادی رائے تھی، یعنی لوگ اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایسی کتابیں لوگوں نے لکھی قدیم زمانے میں کہ جس میں صراحتاً یہ باتیں موجود تھیں کہ الحاد کے خیالات تھے، لیکن ان کے اوپر کسی طریقے سے یعنی ہمارے جو علماء تھے وہ ان کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ یہ بعد میں جب شدت پیدا ہوئی ہے کہ ذرا سا مذہبی اختلاف اور اس کے اوپر جی اس کو مار دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، یہ ہمارے سے وہ آزادی کی باتیں نکل گئیں اور جو اسلام نے سکھائی تھی۔ تو آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی نہیں، اسلام کے اندر تو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، کوئی فکر کی آزادی نہیں ہے، کوئی گفتگو کی آزادی نہیں ہے، لٹریچر کے اندر بس اسی طرح سے بند ہو کے رہنا ہے۔ تو پھر وہ یورپ کو ہی اپنا استاد اور امام مان لیا اس نے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو یورپ نے آج لی ہیں، جو آزادی فکر ہے، تعبیر کی آزادی ہے، گفتگو کی آزادی ہے، خیالات کی آزادی ہے، مذہبی فکر کی آزادی ہے، یہ سب اسلام کے اندر موجود تھی۔ اور یہ ہمارے شدت پسند مولویوں نے اپنے عقیدوں کے اوپر انہوں نے اپنے مینیفیسٹو بنائے ہوئے اور ان کو عقیدہ انہوں نے کہا کہ یہ عقیدے ہیں، اور لوگوں کو شدت کے ساتھ اس کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ اور اس سے اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹے تو رافضیت، زندیقیت، شرک، بدعت، اس طرح کے فتوے چسپاں کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک بنیادی جو چیز ہے وہ ہمارے ہاں مذہبی فکر کے اندر انتہا پسندانہ رویے اور ہمارے علماء اسکالرز کا موجودہ حالات کے ساتھ اپڈیٹ نہ ہونا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آج کل کے ضروریات کیا ہے لوگوں کی، آج لوگوں سے گفتگو کیسے کرنا ہے۔ وہ ابھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کسی پرنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جاگیردارانہ ذہنیت کے مطابق مسئلے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو چپ کر جاؤ، تو اس طرح سے ہے اور تو میری سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو اہم اسی سلسلے میں کہی جا سکتی ہے کہ جو حقائق ہے نا، اس کو ہمارے ہاں اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، نہیں بتاتے، خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو میں مزید تھوڑا سا واضح کروں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو
اپنے فرقے یا اپنی مذہبی فکر کے خلاف ہو تو اس میں تعویلات، بیجا تعویلات کرتے ہیں. اس کو لوگوں کے یعنی جو اپنے جو ماننے والے ہیں نا، وقتی طور پر تو ہم ان سے چھپا لیتے ہیں، لیکن وہ چیز ان کے دماغ میں کلک کر جاتی ہے. مثال لے لیں آپ، مثال یہی ہے جس کو میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، وہ حدیث الثقلین ہے. جب حدیث الثقلین اگر کسی کو مثال کے طور پر پتہ چل جائے گی تو کیا وہ اپنے مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب تم جو ابھی تک جمعے میں ہمیں یہ دوسری حدیث سناتے رہتے ہو یہ کیوں نہیں سناتے؟ تو وہ اس کو تھوڑا اس وقت تو مطمئن کر دے گا، جی نہیں اصل میں یہ ہے، یہ اس طرح سے ہے، اس میں شیعوں نے یہ کیا. بعد میں جب اسے پتہ چلے گا وہ تو آپ کا بندہ نہیں رہے گا. تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مثلاً آپ دیکھیں جو اسلام سے متعلق ہیں، توحید سے متعلق ہیں، رسالت سے متعلق ہیں، اس میں ہم اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے سارا جو ہے وہ رسالت پہ ڈال دیتے ہیں. ایسی حدیثیں روایات موجود ہیں جو ملحدین نے وضع کی ہوئی ہیں اور انہیں ہماری صحیح کتابوں کے اندر انہیں ڈالا ہوا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک روایت ہے باب بنیان الکعبہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ وہ آپ یعنی میں الفاظ نہیں لا سکتا ہوں اپنے زبان کے اوپر، بخاری کے اندر موجود ہے. اب کیا کہیں کہ جی جسم پہ کپڑا نہیں رہا، اب جو الفاظ استعمال کیے وہ میں تو بول نہیں سکتا ہوں، یہ بخاری کے اندر موجود ہے. عصمت رسول کے خلاف ہے، بالکل واضح طور پہ خلاف ہے، لیکن بخاری کے اب اگر یہ کسی سلفی عالم سے آپ پوچھیں تو کہیں گے صحیح ھذا صحیح صححہ الالبانی رحمہ اللہ صح الحمدللہ. تو یہ اگر کوئی شخص سنے گا تو جو شخص رسول اللہ کا خاکہ بنا رہا ہے اس کے ذہن میں کہاں سے آ رہی ہے وہ ساری چیزیں اس طرح کی روایات سے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، آپ کہہ دیتے کہ جی میں ایسی روایت کو نہیں مانتا کہ جس میں ہمارے نبی کی شان کے خلاف ہو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خودکشی کی کوشش کی، بخاری کے اندر موجود ہے، عصمت انبیاء کے خلاف ہے. اسی طرح عقل کے خلاف موجود ہے کہ بندروں نے زنا کیا تو ہم نے اس کو رجم کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تکلیف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ انسانوں کے اوپر ڈالی ہے، جانور کب سے مکلف ہو گئے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں. تو جب ہمارے ہاں نوجوان کو ہم جب باب التاویل پڑھاتے ہیں نا، جب اس طرح کی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنا شکار ہاتھ سے نہیں جانے دیا، جبکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ آج کے سائنٹیفک دور میں جب ان کو سوالات کلک کرتے کہیں اور سے معلوم ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے بدزن ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یار استاد ہم سے ابھی تک جھوٹ بولتا رہا ہے. تو اس لیے جو بات جس طرح سے ہے لوگوں تک اسی طرح سے پہنچائیں. الہاد واقعتاً اس وقت کا چیلنج ہے، لیکن اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. ہم مخلص ہو جائیں، سب سے پہلے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. خود ہی متحد نہیں ہیں، خود ہی ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ دل میلے ہیں، دلوں کے اندر غبار اٹکا ہوا ہے، اپنے مذہب کا اپنے فرقے کا تعصب اپنے اندر ہے، اپنی فقہ کا تعصب ہے، دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. شیعہ کے جنازے میں چلا گیا کفر ہو گیا، شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لی کفر ہو گیا، سنی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں. ابھی تک ہمارے یہاں بریلوی حضرات وہاں نمازیں نہیں پڑھتے تھے کہ جی امام کعبہ وہ تو یہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. یہ جو تعصب ہے نا، اس کو پہلے ہم اپنے اندر سے ختم کریں. دیوبندیوں کے خلاف ہے، بریلویوں کے یہ جو آپس میں جو مسلمانوں کے آپس میں موجود ہیں، یہ اس گروہیت کو پہلے ختم کریں. یہ سب سے پہلے، اس کے بعد ہمیں کامیابی ہوگی. ہم نے تھوڑی کوشش کی اور الحمدللہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب آپس میں پلیٹ فارم اس طرح سے ہو جہاں پر شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب متفقہ طور پر الہاد کے خلاف کام کر رہے ہوں تو اس کا ایک اچھا رزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اگر ہم ان قربانیوں کو دینے والے بنیں تو انشاءاللہ نتائج اچھے نکلیں گے. تو سارا سب لبرلزم کے اوپر نہ ڈالیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لبرلزم کی وجہ سے لوگ ملحد ہو رہے ہوں، یا لبرلزم جو ہے نا وہ ہمارے لیے لبرلزم، اسلام سے بڑا لبرلزم کا داعی کون ہے؟ اسلام تو یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو نفع دینے والا ہے. اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو اللہ کے بندوں پہ رحم نہیں کرتا. اس سے بڑا اور لبرلزم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں صرف تمہارا نہیں ہوں،
میں سب کا ہوں. اور قرآن مجید میں اگر جو پلورزم کی بات کی گئی ہے، پلورزم کا تو لوگوں نے بعد میں لفظ سنا ہے. قرآن مجید کی سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس سے بڑا پلورزم اور کیا ہے؟ انا خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، میل اور فیمیل سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہیں ہم نے قومیں اور قبائل بنا دیے. لتعارفوا، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے نہیں کہ تم یہ کہو کہ جی ہماری سپرمیسی، ہم بڑے ہیں، ہماری قوم یہ، ہماری تاریخ زیادہ ہے. نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے ہاں جو انصاف پسند ہے، جس کی طبیعت اور نیچر کے اندر انصاف ہو. وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھے پسندیدہ ہے. یہ ہے پلورزم. اسلام نے دی یہ ساری چیزیں، اور آج ہم نے ڈال دیے سارے کے سارے یورپ کے کھاتے کے اندر کہ جی یورپ ان سب چیزوں کا امام ہے، یورپ سائنس کا امام ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، ہر چیز کا ہے. ہاں، معاشیات کے اندر انقلاب فرانس کے بعد اس نے اپنے علماء کو آزادی دی، لوگوں نے سوچا، اسی نتیجے کے اندر کہ جب انہوں نے آزادی دی تو لوگ سوچنے میں مجبور ہوئے. آج آپ قدغنے لگا دیتے ہیں کسی کو سوچنے کے اوپر، کوئی آپ کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے آپ کے ماتھے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں. یہ رویہ تو ختم کریں پہلے. اپنے اندر سے قاہرانہ جو تسلط ہے لوگوں کے اوپر نا، جو آپ بٹھاتے ہیں، اپنی دھاک بٹھاتے ہیں، اپنی علمی، اپنی فکری اور اپنی مذہبی دھاک آپ لوگوں پہ بٹھاتے ہیں اور جماعتیں دھونس کے ذریعے سے، اس کو ختم کریں معاشرے سے. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی جو ہمارا معاشرہ یہ ترقی کرے گا، آگے کی طرف جائے گا، تقدم کی طرف اور تمدن آگے ہی جائے گا. ورنہ تو اسی تنزل کے اندر رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس طرح کے الہادی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کے اوپر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.